بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال تعالی فکلا اخذنا بذنبہ وقال تعالی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ ثنا خواں پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، ثنا خواں پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو، آج دنیا میں جتنے انسان رہتے اور بستے ہیں 8 ارب انسان، فیجی سے لے کر کینیڈا تک، ناروے سے لے کر ڈنمارک تک جتنے انسان رہتے اور بستے ہیں، سب کے اندر ایک اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ صدر مملکت سے لے کر معمولی قسم کے انسان تک سب کے ہاں بے چینی ہے، پریشان حال ہے۔ اس پریشانی کی وجہ کیا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ پوری دنیا کے 8 ارب انسانوں میں اگر ہم چل کر دیکھیں، کالا ہو گورا ہو، امیر ہو غریب ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، سب کے یہاں دیکھیں گے تو ایک طرح سے اضطراب اور بے چینی ہے۔ لیکن اس بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں پڑھتے بچے کو کوئی تھپڑ نہیں مارتا، چلتے گھوڑے کو کوئی چابک نہیں مارتا ہے، کام کرنے والے ملازم کو کوئی فارغ نہیں کرتا ہے، پھر یہ آفتیں اور مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں آئی ہیں؟ ہم جب قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے دنیا میں جتنے لوگوں کو بھی پکڑا ہے ان کے گناہوں کے سبب پکڑا ہے۔ فرد جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ قوم شعیب پر شہاب ثاقب کے ذریعے، قوم عاد کے اوپر ہوا کے ذریعے سے، نوح علیہ السلام کی قوم پر بارش اور طوفان کے ذریعے سے، الغرض جتنی قومیں ہلاک و برباد ہوئیں ان کا اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کا جرم بڑا سنگین تھا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو پوری دنیا میں جو بے چینی آئی ہے، ایک پریشانی آئی ہے اور ہلاکت کے در پہ ہو گئے ہیں، تو اس کی اصل وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کو شروع کر دیا ہے۔ ہمارے اعضائے بدن سے، ہمارے جسم کی باڈی سے اعمال خیر کم وجود میں آ رہے ہیں اور اعمال شر زیادہ وجود میں آ رہے ہیں۔ اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ کوئی لیکوڈ ہے، کوئی کیپسول ہے، کوئی دوا ہے جس کو کھا لیں، آنکھوں سے بے حیائی نکل جائے، کانوں سے گانوں سننے کا شوق نکل جائے، زبان سے غلط جملہ بولنے کا شوق نکل جائے، پاؤں سے کے گناہ نکل جائیں، کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تم نماز پڑھو، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہم نمازوں کیا دیں، پوری دنیا میں سخی آدمی سخاوت کر رہا ہے، حاجی طواف کر رہا ہے، سعی صفا اور مروہ کی سعی کر رہا ہے، رفاہ عام کر رہا ہے، دنیا میں جتنے کار خیر ہوتے ہیں جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے وہ ساری خیریں سمٹ کر مسجد میں آ جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں ہر وقت میں، ہر شب و روز میں، لیل و نہار میں جتنی خیریں پھیل رہی ہوتی ہے، مؤذن کی حی علی الصلاۃ کے وقت میں وہ ساری خیر، ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری عظمتیں وہ مسجد میں جاتی ہیں، پھر ان کو ملتی ہے جو جن کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے اور مسجد کی چٹائیوں سے ہوتا ہے اور رکوع سجود والے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نماز پڑھیں تو ہم برائیوں سے رک سکتے ہیں، گناہوں سے رک سکتے ہیں، گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج ہم 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے چہرے پر داڑھی بھی ہے، چہرے پر محراب بھی ہے، چہرہ نورانی بھی ہے، لباس بھی اچھا آ گیا، لیکن گناہوں کا وہی شوق رہا، آنکھیں ویسے آوارہ رہیں، زبان ویسے آوارہ، کان ویسے آوارہ، تو پھر یہ ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔
نماز ہم اگر پڑھ رہے ہیں اور ہمارے گناہوں کا شوق کم ہو رہا ہے، نیکیوں کا شوق غالب آ رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری نماز قبول بھی ہو رہی ہے اور نیکی کی طرف ہم بڑھ بھی رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ شمعون نبی، شمعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، اور اللہ تبارک و تعالی، وہ جو واقعہ ہے بحرین کے سفر کا، مجمع البحرین کے سفر کا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے توشے دان میں توشہ لیا اور کہا کہ مجھے ایک فلاں بندے سے، خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے، ساتھ میں چلو۔ وہ لمبا واقعہ جو ان کے ساتھ میں تھے وہ یوشع بن نون تھے، میں غلطی کر رہا تھا، شمعون نبی نہیں، یوشع بن نون۔ شمعون بھی ایک نبی کا نام ہے، لیکن یہاں جو ساتھ میں تھے یوشع بن نون تھے، غلطی سے شمعون نام آ گیا، یوشع بن نون۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قائم مقام نبی بنایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو یوشع بن نون کا مقام ہے، وہی مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں نبوت جاری تھی، اس لیے ان کے بعد وہ نبی بن گئے، یہاں نبوت ختم ہے، اس لیے نبی کے بعد میں خلیفہ بن گئے۔ بہرحال یوشع بن نون نبی کے بعد میں وہی آئی کہ یہ جو امت احمد کو نماز ملنے والی ہے، اگر یہ طوفان نوح جب ان پر آیا، نوح علیہ السلام کو قوم کو مل جاتا، تو نماز کے ذریعے سے وہ طوفان نوح کو روک سکتے تھے۔ قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا تھا ہوا کی شکل میں عذاب آیا تھا، اگر ان کے پاس امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہوتی تو وہ طوفان کو روک سکتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو شہاب ثاقب، آپ کے انگارے پر سے جو عذاب آیا تھا، اگر ان کے پاس میں امت احمد والی نماز ہوتی تو وہ پڑھ کر کے نماز کو روک سکتے تھے۔ اور عذاب کیسے آیا قوم عاد کے اوپر؟ ایک بات یاد رکھیے کہ طوفان نوح جو آیا، جو ایک عالمگیر طوفان تھا، پوری دنیا ہلاک و برباد ہو گئی تھی، ایسا عالمگیر طوفان نہ آیا ہے اور نہ آئے گا، صرف قیامت آئے گی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو پوری انسانیت ختم ہو گئی تھی، صرف 80-82 لوگ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے وہی بچے تھے، اور وہ بھی جب کشتی سے اترے تو ساری نسلیں ختم ہو گئی تھی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، یہ 3 بیٹے تھے، انہی 3 لوگوں سے دنیا پھر آباد ہوئی، اس لیے ان کو آدم ثانی اور ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، کہ دوسری مرتبہ جو دنیا آباد ہوئی نوح علیہ السلام کی اولاد سے آباد ہوئی ہے۔ بہرحال اتنا بڑا طوفان اس کے بعد نہ آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ ہاں قیامت آئے گی کہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ باقی قوم عاد ایک خطے میں عذاب آ گئے، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ قوم سمود، ان کی قوم میں عذاب آیا، شعیب علیہ السلام کی قوم میں عذاب آیا، ایک خطے میں ایک علاقے میں عذاب آیا، لیکن طوفان نوح جو ایک طوفان آیا تھا، ایک عالمگیر طوفان تھا، ویسا عذاب نہیں آئے گا، قیامت آئے گی۔ وفارت تنور، آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا اور زمین سے پانی ابل رہا تھا۔ علماء نے لکھا کہ 10 رجب المرجب سے لے کر 10 محرم الحرام تک 6 مہینے تک مسلسل کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ آسمان پانی برسا رہا تھا، زمین و آسمان کے تیور بدل گئے تھے، پانی محضور ہو گیا تھا، نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جو کشتی میں سوار ہوا تھا ایمان والے، جو اہل ایمان، وہی بچ پائے تھے۔ اور بھائی اگر ہم آج سوچیں کہ اللہ کے نافرمانی کے اللہ کے سے بچ نکلیں گے، نہیں بچ سکتے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو پکڑتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 3 آدمی ایک غار میں چھپ گئے اور کہا کہ بارش کہاں تک آئے گی، ہم پہاڑوں کے دامن میں غار میں چھپ جاتے ہیں، اور ایک پتھر کو سامنے رکھا اور چھپ گئے۔ طوفان آیا، خیر اس ٹائم کے لیے تو بچ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پیشاب جاری کر دیا، پیشاب کی تکلیف ہوئی۔ اب باہر کہاں جائیں گے، باہر تو پانی ہے، یہیں پیشاب کر لیتے ہیں۔ پھر جب پیشاب کرنے لگے تو پیشاب ہی نہیں رکا، نکلتا گیا، وہ اپنے پیشاب میں ڈوب کر مر گئے۔ وہ 3 آدمیوں کا قصہ ہوا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، خدائی انتقام سے کوئی آدمی دنیا میں بچ نہیں سکتا۔ تو طوفان نوح آیا۔ یوشع بن نون نبی کے بعد یہ وحی آئی ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس میں امت احمد والی نماز ہوتی تو طوفان نوح کو روک سکتے تھے۔ کتنی بڑی نماز ہے۔
اندازہ لگائیے، پہلی امتوں پہ جو نماز تھی 2 وقت کی نماز تھی. کتنے وقت کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو نماز ہوئی تھی فجر کی نماز اور عصر کی نماز. ہماری امت پر نماز کے لیے اذان ہے، ان کو اذان نہیں ملا تھا. ہماری نماز جماعت سے ہوتی ہے، ان کی نماز انفرادی ہوتی تھی. ہماری نماز مسجدوں میں ہوتی ہے، ان کی نماز مسجدوں میں نہیں. ہماری نماز کیا ہوتی ہے؟ مسجدوں میں بھی ہوتی ہے اور غیر مسجد میں کہیں بھی نماز پڑھ لیں. پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے، معبد بنا دیا ہے، لیکن ان کے یہاں ایک مخصوص جگہ پر عبادت ہوتی تھی. اگر سفر و حضر میں جانا ہوتا تھا تو ایک لکڑی لے کر آتے تھے تختے پر، پھر نبی اس پر نماز پڑھتے تھے، اس کو مصلی اور جا نماز بناتے تھے، پھر کندھے پر لے کر پھرتے تھے، جہاں وقت ہوتا تھا نماز پڑھتے تھے. یعنی اس تختے کو پہلے نبی اس پر نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ کر کے وہ مصلی جا نماز بناتے تھے، پھر اس سفر میں لے کر جاتے تھے. ہماری نمازوں میں قرات ہے، ان کی نمازوں میں قرات نہیں. ہماری نمازوں میں اجتماعیت ہے، ان کی نمازوں میں اجتماعیت نہیں. اتنی اور 5 وقت کی نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. تو یوشع بن نون نبی کے پاس میں یہ وحی آئی کہ اگر نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس میں اگر وہ امت احمد والی نماز مل جاتی تو طوفان نوح کو روک سکتے تھے. قوم عاد پر کیسے عذاب آیا؟ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن. ہوا چلی، منہ زور ہو گئی، ہوا سرکش ہو گئی، آسمان میں اڑ گئے، ان کے سر آسمانوں سے ٹکرائے. انہوں نے ملائکہ کی تسبیح سنی، ملائکہ نے ان کی چیخ و پکار سنی اور آپس میں سر لڑتے رہے. 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن. اور ایسے نخل خاویہ کے الفاظ آیا ہے کہ جیسے کھجور کا تنا ایسے نہیں پڑا ہوتا ہے، ایسے پڑے ہوتے تھے، اتنے بڑے تھے. ان کے اوپر عذاب آیا. یہ کہتے تھے آج ہم 6 فٹ کے انسان ہو کر دعویٰ کرتے ہیں میرا کیا کوئی کر لے گا، میرا کیا کر لے گا، بڑی بول. وہ کہتے تھے نحن اشد منا قوہ. تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان کا سب سے ٹھگنا آدمی، سب سے گڈا آدمی 500 فٹ لمبا ہوتا تھا، 1000 فٹ لمبا ہوتا تھا. سب سے چھوٹا قد والا انسان 1000 فٹ کا ہوتا تھا. خود قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا کلام کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا میں نے کسی کو نہیں پیدا کیا. لیکن جب ان کے اندر بغاوت آئی، سرکشی آئی، نافرمانی آئی، جرم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی اور عذاب آیا. اللہ تعالیٰ نے ہوا کے فرشتوں کو کہا کہ ان کے اوپر جہنم کی آگ کھول دو، جہنم کی ہوا کھول دو. آپ کی معلومات کے لیے کہتا ہوں، جنت 7 آسمان کے اوپر ہے، زمین 7 نہیں، جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے. کیا ہے؟ جنت میں درجات ہیں اوپر کی طرف، اور جہنم میں درجات نہیں، درکات ہیں. نیچے، پھر اس کے نیچے، پھر اس کے نیچے. سب سے نیچے والی جہنم جس کو کہتے ہیں حاویہ، اس میں منافقین رہیں گے. کون لوگ رہیں گے؟ زبان پہ کچھ ہو، دل پہ کچھ ہو، زبان سے کسی اور کے ساتھ میں ہو، دل میں کسی اور کے ساتھ میں ہو، اس کو منافق کہتے ہیں. سب سے نچلے طبقے منافق رہیں گے. وہاں سے کہا کہ ہوا کھول دو. اللہ کتنا کھول دوں؟ کہا کھول دو. کہا بیل کے نتھنے کے برابر، بیل کے نتھنے کے برابر. کہا نہیں، روک نہیں پاؤ گے. کہا سوئی کے ناکے کے برابر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے، جس میں آدمی سوئی میں ناکے میں دھاگا ڈالتا ہے، اس سے 69 کروڑ گنا، 69,000 کروڑ گنا اس کا کم حصہ کھول دو. اور جب کھولا گیا تو ہوائیں اتنی موزور ہو گئی، بے لگام ہو گئی کہ وہ ہانپنے لگے، کانپنے لگے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت سے اس کو روکا. یہ عذاب آیا، اتنا بڑا عذاب آیا. یوشع بن نون نبی کے پاس میں وہی آ رہی ہے کہ اگر امت احمد والی نماز ان کے پاس میں ہوتی تو اس ہوا کو روک سکتے تھے. اب بات سمجھ آ رہی کہ اللہ نے ہمیں کون سی نماز دی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں بلے پڑ رہی بھائی. یہ جو آج ہمیں 5 وقت کی نماز جو ملی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے. یوشع بن نون نبی کے پاس میں پہلے ہی اطلاع دی جا رہی ہے کہ اگر یہ والی نماز ان کو ملی ہوتی تو اس عذاب سے وہ بچ سکتے تھے. قوم سبا کے اوپر کیا آیا؟ ڈیم توڑ دیا گیا، سیلاب آ گیا.
کسی پر ہوا کا عذاب آیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی پر زلزلوں کا عذاب آیا، یہ سارے عذاب یوشع بن نون نبی نے کہا، علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ وہ نماز مجھے دے دو، آپ مجھے عطا کر دیجئے. تو کہا کہ نہیں، ہم اس امت کو دیں گے، اس امت کے نبی کے صدقے میں دیں گے، کہ ان پر برکتوں کا ذریعہ، رحمتوں کا ذریعہ، سعادتوں کا ذریعہ، عظمتوں کا ذریعہ وہ نبی ہیں، اس لیے ہم ان کو دیں گے اور ان کی امت کو دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نماز ہم کو دی ہے. آج ہم نماز کی قدر کریں، ہم نماز پڑھیں. علماء نے لکھا ہمارے اوپر حالات ویسے نہیں آئے ہیں. پڑھتے بچے کو تھپڑ کوئی نہیں مارتا، چلتے گھوڑے کو چابک کوئی نہیں مارتا، کام کرنے والے مزدور کو ویسے ہی کوئی نہیں فارغ کرتا ہے. آج ہم پوری دنیا میں پریشان پھر رہے ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نافرمانی کر رہے ہیں. نافرمانی سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ہم سب پہلی فرصت میں ہم نماز شروع کر دیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں. ہم 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، زبان سے وہی گالی، یعنی ہم 30 سال سے نماز پڑھے لیکن زبان ہماری ابھی اچھی چیزوں کی عادی نہیں بن پائی، اور کہتے ہیں ہم نمازی ہیں، ہمارے چہرے پر محراب ہے، ہمارے چہرے پر داڑھی ہے، ہمارے لباس آ گیا ہے، گھر میں تعلیم ہو رہی ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ہماری نماز کہاں چلی گئی؟ نماز پڑھ رہے ہیں اور زبان ویسے ہی آوارہ، آنکھوں میں ویسے بے حیائی، کانوں میں وہ کنجریوں کے گانے. تو کہاں گئی ہماری نماز؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری نماز فائدہ نہیں دے رہی ہے. ہم سرسری نماز پڑھ رہے ہیں، تصویر فائدہ نہیں دیتی ہے. بچے کو اگر ہم تصویر والی کار دے دیں تو ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. یہ تصویروں والی نماز اور فوٹو والی نماز ہم کو کام نہیں دے گی. حقیقت والی نماز ہم پڑھیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو حرام سے بچیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم گانے سے بچیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم جھوٹ اور غیبت سے بچیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو بے حیائی سے بچیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم غلط جگہ جانے سے بچیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ہر چیز سے، ہر گناہ سے بچیں. شوق پیدا کریں. اگر ہم نماز انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو ہر ہم گناہ سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. نماز ہم نے نماز کو ضروری نہیں سمجھا. علماء نے مسئلہ لکھا ہے، علماء نے حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں حدیبیہ واقعہ پیش آیا. ظہر کی نماز پڑھنے لگے آپ، تو خالد بن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ بہت اچھا موقع ہے، یہ لوگ جب رکوع سجدہ میں جائیں گے تو ان کے اوپر حملہ کر دیں گے. آسمانوں سے جبریل امین آ گئے اور کہنے لگے دشمنوں کے دل میں یہ پلان ہے، آپ کو عصر کی نماز پڑھنی ہے، آپ کو عصر کی نماز پڑھنی ہے، ترتیب بدل دینی ہے، صلاۃ الخوف پڑھنا ہے. آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، آدھے لوگ سیکورٹی کا کام کر دیں گے، پھر یہ آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، پھر آدھے لوگ سیکورٹی کا کام کریں گے. ترتیب بدل گئی، نماز معاف نہیں ہوئی. آپ کو معلوم ہوگا کہ موت میں کیا ہوتا ہے. بازو کٹ رہے ہوتے ہیں، آنکھیں پھٹ رہی ہوتی ہیں، گلے کٹ رہے ہوتے ہیں. جہاں پر قدم قدم پر موت تقسیم ہوتی ہے، ایسا بھیانک ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، نماز معاف نہیں ہے، ہاں ترتیب بدل دینی ہے، صلاۃ الخوف پڑھنی ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ ترتیب بدل دی، ترتیب بدل دی. یعنی گھر پہ رہتے ہوئے تو نماز 4 رکعت پڑھنی ہے، حالت مسافرت میں 2 رکعت پڑھنی ہے، ترتیب بدل دی، لیکن نماز معاف نہیں ہے. معذوری کی کی ترتیب بدل دی. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو. ترتیب بدل دی ہے، نماز معاف نہیں ہے. فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک بندہ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد میں دکان کو بند کر کے اپنے گھر پہ آتا ہے اور عصر کی نماز پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ راستے میں دریا کا سفر لگتا ہے، وہ اس کو تیر کر کے جاتا ہے. ایک دن کیا ہوا، ہوا مخالف تھی، وہ تیرنے لگا. اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو سورج غروب ہو رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا. شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا کرے نماز کا؟ شریعت کہتی ہے اس کو نماز پڑھنا ہے. رکوع نہیں کر سکتا، قیام وہ نہیں کر سکتا، تسبیح وہ نہیں کر سکتا، قادم وہ نہیں بیٹھ سکتا، نہ کر سکے. علماء نے لکھا کہ ایسی حالت میں اس کو نماز کی پریکٹس ضروری ہے. اگر نہیں کرے گا تو ایک قضا نماز کا گناہ اس کے سر رہے گا. بھائی اس سے بڑا سنگین موقع ہوگا کہ بازو کی مچھلیاں شل ہو رہی ہیں، اس کے ہاتھ پر جواب دے رہے ہیں، وہ منزل پر جلدی پہنچ نہیں پا رہا ہے، اس کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے.
اور دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، میں عصر کی نماز کیسے ادا کروں؟ تو اس حالت میں لکھا ہے کہ اس کو نماز کی پریکٹس کرنا ضروری ہے. نہیں کھڑا ہو سکتا نہ کھڑا ہو سکے، رکوع وہ نہیں کر سکتا نہ کر سکے، تسبیح پر وہ قادر نہیں نہ کر سکے، سجدے میں وہ نہیں جا سکتا نہ جا سکے، اس کو نماز کی پریکٹس کرنا ضروری ہے. اگر عصر کی نماز چھوٹ گئی تو ایک قضا نماز کا گناہ اس کے سر رہے گا، بعد میں سود دہرانا پڑے گا. تو نماز اتنا ضروری ہے بھائی، ہم نماز پڑھیں انشاءاللہ. یہ اتنا ہم ضروری بتائیں. آپ دیکھو بھائی، ابھی تک ہم یہاں پر خانہ کعبہ کا تذکرہ یہاں سے سنتے ہیں اور منہ میں پانی آ جاتا ہے. یار کتنا خوشنما منظر ہوگا. وہ کعبہ جس کو کہتے ہیں تجلی گاہ ربانی، وہ کعبہ جس کو کہتے ہیں تجلی گاہ ربانی، کہ عالم کر رہا ہے سب کا سب اس در کا در بانی. جہاں نازل کیا اللہ نے آیات قرآنی، ملا ہم کو اسی در سے رسول پاک ربانی. بھئی خانہ کعبہ کا منظر جب سنتے ہیں تو منہ میں پانی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دکھائے. حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، خانہ کعبہ نظروں کے سامنے ہے، وہ عشق میں اور دیوانہ وار طواف کر رہا ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں جلدی طواف کروں. آج جو بچپن سے ہم جس کا تذکرہ سن رہے تھے، جوانی میں جس کا تذکرہ سن رہے تھے، نیک لوگوں سے جس کا تذکرہ سن رہے تھے، دور سے تذکرہ سن رہے تھے، آج وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. میں طواف کر لوں اور جی بھر کے طواف کر لوں. اسی وقت مؤذن کی حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، پولیس ڈنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے. نہیں، نماز کے وقت میں طواف نہیں ہے. یعنی علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 40 نماز پڑھنے والوں پر، 20 خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر، اور 60 رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں طواف کرنے والوں پر. لیکن طواف جیسی عبادت کو روک دیا جاتا ہے اس لیے کہ نماز پڑھنی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم دکان نہیں روک سکتے، اپنے کاروبار کا نہیں روک سکتے، بچوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں روک سکتے. طواف خانہ کعبہ کا پروڈکٹ ہے. طواف والی عبادت پوری دنیا میں کہیں پر نہیں ہے کہیں پر؟ طواف والی عبادت پوری دنیا میں کہیں پر نہیں ہے. خانہ کعبہ پوری دنیا میں ایک ہے اور طواف والی عبادت وہیں پر ہے. یہ طواف والی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیتے ہیں اس لیے کہ تم نماز پہلے پڑھو. جب بھائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب طواف روک دیتا ہوں، تم اپنا کام دھندہ کیوں نہیں روک سکتے؟ نمازوں کے لیے وقت فارغ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم سب کریں بھائی، نماز کو اتنا ضروری سمجھ کے پڑھیں. آج ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، اور اگر نماز ہے تو تصویروں والی نماز ہے، فوٹو والی نماز ہے. فوٹو سے کچھ کام بنتا ہے؟ اگر شیر کا فوٹو کاغذ پہ بنا کر بکری کے سامنے رکھ دیا جائے تو بکری اس کاغذ کو کھا لے گی. وہ بھی سمجھتی ہے کہ فوٹو سے کیا ہونے والا ہے. ایک ہے شیر کی حقیقت، ایک ہے شیر کا لفظ جو آدمی لکھ دیتا ہے، جملہ سنٹینس جو لفظ لکھ دیتا ہے، اور ایک ہے شیر کی تصویر. شیر کی حقیقت، اگر شیر آ جائے تو نمبرگی کے سارے لوگ بھاگ جائیں، دور بھاگ کھڑے ہوں، بس شیر آ گیا ہے. ایسے جو ہماری نماز کی حقیقت والی نماز آ جائے تو پھر اللہ سے ہمارا وہ رشتہ اور لو لگ جائے کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. بھائی ہم نماز کو نماز بنائیں. نماز کے لیے 6 باتیں ضروری ہیں، انشاءاللہ کسی مجلس میں بتاؤں گا کہ نماز کے لیے کیا کیا ضروری ہے. ہماری نماز جاندار کیسے بن سکتی ہے؟ ہماری نماز جاندار تو زندگی شاندار. نماز اچھی نہیں تو زندگی اچھی نہیں. نماز میں بے چینی رہے گی تو ہماری زندگی میں سکون نہیں رہے گا. ہم نماز کو ضائع کریں گے تو ہماری زندگی بھی ضائع ہوگی، نماز ہمارے حق میں بد دعا کرے گی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو حکم دیا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمام اہم کاموں میں سب سے اہم کام ہے وہ نماز ہے. نماز میں کمپرومائز نہ کرنا. آپ خود اندازہ لگاؤ، کوئی آدمی دنیا چھوڑ رہا ہو، اس نے کوئی غلط وصیت کرتا ہے؟ اگر آدمی ہوش و حواس میں ہو کوئی غلط وصیت کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر سب سے زیادہ شفیق و مہربان تھے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ شفیق و مہربان تھے. لیکن اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خلفائے راشدین بھی بیٹھے ہیں، حسن حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے. حضرت علی کو کہتے ہیں کہ اپنے کان میرے لبوں کے قریب کرو. یعنی آخری جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا، الصلاۃ الصلاۃ ما، آپ نے یہ وصیت نہیں کی میرے بعد فاطمہ کا خیال کرنا، میرے بعد میں حسن حسین کا خیال کرنا، میرے بعد میں اہل بیت کا خیال کرنا. آپ نے یہ وصیت نہیں کی میری امت نماز میں کمپرومائز نہ کرنا. دکان کی خاطر، بیوی کی خاطر، بچے کی خاطر، کھیت کھلیان کی خاطر، ٹریکٹر کی خاطر، بازار کی خاطر، دنیا کی خاطر نماز میں کمپرومائز نہ کرنا. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا. تو بھائی ہم نماز جب اتنا ہی ضروری ہے تو انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے.
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا اور آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے. میری امت نماز نہ چھوڑنا. اور دوسری چیز فرمائی میری امت کے کمزور لوگوں کا خیال کرنا، میری امت کے کمزور لوگوں کا خیال کرنا. اپنے تمہارے پاس جو نوکر، بھائی ہم نوکر کو نوکر سمجھتے ہیں، نوکر کو نوکر مت سمجھیے. یہ سمجھیے کہ اگر 10 آدمی میرے پاس کام کر رہے ہیں تو ان کی نوکری کا پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے میں دے رہا ہوں، وہ ہمارے نوکر نہیں ہیں. جو عورتیں، جو بچیاں صرف اس وجہ سے، غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے ہمارے برتن دھو رہی ہیں، ہمارے گندے کپڑے صاف کر رہی ہیں، تو ان کو غریب چھوڑتے ہیں اور ہم ان کا خیال کریں، ان کی بد دعائیں نہ لیں. اور ایک ہی غلطی پر فوراً ہم جاؤ نکل جاؤ، کل سے ہمارے گھر پہ نہ آنا. آپ کو نہیں معلوم ہے اس کے بعد میں کتنی ہچکیاں آئیں گی، آپ کو نہیں معلوم ہے اس کے بعد کتنی آہیں آئیں گی، آپ کو نہیں معلوم ہے اس کے بعد کتنی پریشانیاں آئیں گی. غریب کی آہ نہ لینا. غریب کے دل سے اٹھنے والا دھواں سیدھے عرش تک پہنچتا ہے. غریبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں 40ویں حصے کا شریک اور پارٹنر بنا دیا ہے. ہمارا زکوٰۃ کا مال 40واں حصہ کس کو جانا چاہیے؟ بولو بھائی، غریبوں کو جانا چاہیے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کو مالداروں کے مال میں سے 40ویں حصے کا پارٹنر اور شریک بنا دیا ہے. وہ 40ویں حصے کے شریک ہیں. تکبر سے بات نہ کرنا ان کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ترتیب بدل سکتا تھا نا، آپ کو غریب کر کے ان کو مالدار کر سکتا تھا، لیکن آج اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو کرسی دیا ہے، آپ کو اچھے کپڑے دیے ہیں، اچھی گاڑی دی ہے، تو تکبر سے بات کرتے ہو. اپنی اوقات میں رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نظام کو بدلنا چاہتا ہے. اولاد پر غرور نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا. غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا. اور آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں. لحد کہتے ہیں قبر کو، اکڑ کر چلتے تھے، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا. اور آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں. آج ان کی قبر تلاش کرو گے تو قبر کا نام و نشان نہیں ہے. نور جہاں بادشاہ جس کے لیے شیش محل تیار کیا گیا تھا، مولانا طارق جمیل سعدات برکاتہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا تو خالی مکڑی کے جالے تھے، کھنڈرات تھے. اور راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے. راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے. دن میں بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں کہ آرام گہ نور جہاں ہے. جس کے لیے شیش محل بنایا گیا تھا، آج اس کی قبر کو جا کر دیکھو تو مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں. یہ دنیا فنا ہے بھائی، فنا طے ہے، فنا مقدر ہے. آخرت کی زندگی کے لیے کہ ہم کچھ کریں تو انشاءاللہ ہم نام روشن کریں گے. ایک بات کہہ کر بہت اہم بات یاد آئی ہے. اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جملہ فرماتا ہے، تو جو فرمائے کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. نہ کوئی خوف ہوگا، سارے بولیں. خوف اور غم کس کو کہتے ہیں؟ خوف ہوتا ہے سامنے سے، غم ہوتا ہے پیچھے سے. ایک آدمی اندھیرے میں چل رہا ہے تو اس چیز کا خوف ہے کہیں شیر نہ آ جائے، کہیں کوئی آسیب نہ آ جائے، کہیں سانپ بچھو نہ آ جائے. یہ سامنے سے خوف ہے. یہ سامنے سے ڈر اور غم میں فرق بتا رہا ہوں. اور ایک آدمی پیچھے سے، ایک آدمی جا رہا ہے لیکن اچانک جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھتا ہے یار میرا پاسپورٹ تو پیچھے گر گیا. اب اس پر ٹینشن لے رہا ہے، غم کر رہا ہے. تو سمجھ میں آئی بات؟ ڈر اور غم میں فرق ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سامنے سے جو چیز تکلیف آئے اس کو ڈر کہتے ہیں، اور پیچھے جو چیز گزر جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غم کہتے ہیں. دوسری مثال سمجھو. بچہ بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ ہماری اولاد کو صحت مند بنائے، آمین بولیں. مثال دے رہا ہوں صرف. اولاد بیمار ہو جائے، ہاسپٹل میں جائے، کوما میں ہو. اب اس کو ڈر ہے کہ میرا بچہ مر نہ جائے. ڈر ہے کیا؟ میرا بچہ مر نہ جائے، اس کا ڈر ہے. اور پیچھے سے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سے کیا ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے. میرا پاسپورٹ غائب ہو گیا، یار پیسے تو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، معلوم نہیں کس کے ہاتھوں لگتا ہے. یہ اس کو غم کہتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے بتانا چاہتا ہے جب دنیا سے جا رہے ہو تو تم کو آگے ڈر بھی نہیں ہوگا اور پیچھے دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہوگا. نہیں سمجھ آئی بات؟ آگے بھائی ڈر کس چیز کا ہوگا یار؟ قبر میں کیا بنے گا، قیامت میں کیا بنے گا، پلسرات جو ایک بریج ہے پار کرنا ہوگا اس پر کیا بنے گا، میدان محشر میں کیا بنے گا، نجات ملے گی یا جہنم ملے گی، جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی. اسی چیز کا تو دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ٹینشن نہ لو، سارے راستے میں پار کراؤں گا، ڈر مت کرو، خوف مت کرو. یہ سارے راستے کون پار کرائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اب دنیا آدمی چھوڑ رہا ہوتا ہے، اس نے پراپرٹی جمع کیا، پیچھے اولاد ہے. اللہ کہے ٹینشن مت لو، تم چھوٹی دنیا چھوڑ رہے ہو نا، ہم اس سے بڑی جنت دینے والے ہیں. تم چھوٹی دنیا چھوڑ رہے ہو نا، 4 ایکڑ زمین چھوڑ رہے ہو نا، 10 ایکڑ زمین چھوڑ رہے ہو، ہم دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دینے والے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ نہیں آ رہی ہے. اگر ایک آدمی کو، میری بات سمجھو، اگر ایک آدمی کا پاسپورٹ گر گیا ہو، بس میں آ رہی ہے، تو اس کو ٹینشن ہوتا ہے. پاسپورٹ میں جو ویزا تھا 3 ملکوں کا تھا. کتنے ملکوں کا؟ کتنے ملکوں کا؟ اب گر گیا تو اس کو ٹینشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پاسپورٹ گر جائے اور فوراً ایک آدمی ملے، یار کیا ٹینشن لیتے ہو، یہ 3 ملکوں کا پاسپورٹ تھا نا، میں پوری دنیا میں پھرنے کے لیے پاسپورٹ بنا کے دیتا ہوں، تو اس کو ٹینشن رہے گا؟ نہیں سمجھے بات؟ وہ ٹینشن رہے گا؟ کیوں نہیں بول رہے ہو؟ تو دنیا چھوٹ رہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ اس سے بڑی جنت دینے والے ہیں. تو بندہ خوش ہو جائے گا نا. تو اہل ایمان کو بھائی دنیا کے چاکلیٹ کے پیچھے ہم نہ لگیں، ہم کچھ کر کے جائیں دنیا سے. دنیا چھوٹ جائے گی، آنکھ بند ہو جائے گی، پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. آج میں نے نماز کے تعلق سے بات کی ہے، انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کو بھی بنائیں گے. نماز پڑھیں گے اور اچھی نماز پڑھیں گے. ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارے گھر میں کوئی ایک بندہ بے نمازی نہ رہے، ایک بندہ بے نمازی نہ رہے. ہم جمعہ کے دن 1 مرتبہ آتے ہیں، 1 گھنٹہ بات سنتے ہیں. ہم یہ طے کر لیں کہ ہر ایک ایسا بندہ جو کبھی نماز کو نہ آتا ہو، اس کے ساتھ ہم خوشامد کریں گے، دوستی لگائیں گے، چائے پلائیں گے، اور ہم اس کو منت سماجت کر کے مسجد تک لائیں گے. یہاں تک لانا آپ کا کام ہے. ہدایت دینا اور دل کی دنیا کو بدل دینا یہ اللہ کا کام ہے. ہمارے ذمہ ہدایت نہیں ہے، ہمارے ذمہ صرف دعوت ہے بھائی. ہم یہ تو کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے سے وہ بات ہی نہیں سن رہا ہے. بات دل میں ڈالنا اور مؤثر بنا کے ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.